بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے آج بات کرنی تھی تھوڑی کرونا کے بارے میں. جیسے کہ سب کو پتہ ہے کہ کرونا جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، جسٹ ایک پروپیگنڈا ہے. ٹھیک ہے. اور ایسا پروپیگنڈا کہ جس میں اگر مریض کو بیماری کچھ ہوتی ہے لیکن ہاسپٹل اگر وہ چلے جاتے ہیں غلطی سے تو ان کو کرونا کے کیس میں ڈال دیا جاتا ہے، وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا جاتا ہے اور اس طرح سے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو یہ سچویشن جو ہے نا اسی طرح کی ہے. پھر یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دراصل یہ امریکہ کی سازش ہے. یہودی جو ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں اور بل گیٹس خاص طور پہ وہ تو اس چیز میں بس وہ تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ جو ہے سچویشن، وہ چاہتا ہے دنیا اس کے کنٹرول میں آ جائے. اور بات جو ہے WHO جو کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، ان لوگوں کو تو بالکل کچھ بھی نہیں پتہ. جو کچھ یہ بتا رہے ہیں نا، یہ کیا جانیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں، ہم بہت اسمارٹ ہیں، ہمیں سب کچھ پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے یہ ایک سازش ہے. یہ جو مرضی کر لیں ہم پہ کوئی اثر نہیں ہونے والا، کیونکہ ہم جانتے ہیں یہ سب کچھ جھوٹ ہے، بالکل بیماری نہیں ہے کوئی بھی. تو میرا کویسچن یہ ہے کہ اگر ہمیں پتہ ہے کہ ایک سازش ہے تو ہم اس سازش کا کیوں شکار ہو رہے ہیں؟ ہمیں شکار نہیں ہونا چاہیے نا. کیوں بیمار ہو رہے ہیں لوگ؟ کیوں بڑھ رہے ہیں کیسز، پازیٹیو کیسز؟ اگرچہ ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے اتنی کہ اتنے ٹیسٹ کیے جا سکیں جتنے دوسرے ممالک میں ہو رہے ہیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے کیسز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم بہت اسمارٹ ہیں، ہمیں سب کچھ پتہ ہے، پھر کیوں؟ تو اصل وجہ یہ ہے کہ یہ واقعی ایک بیماری ہے، یہ وائرس ہے جو نظر نہیں آتا. لاک ڈاؤن کے بعد جب بازار کھلا تو وہاں پہ لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں یہاں پہ آئے ہوئے ہیں باہر، بچوں کو بھی آپ ساتھ لے آئے ہیں، حالانکہ اتنا خطرہ ہے وائرس کا، آپ کو نہیں آنا چاہیے. کہاں ہے؟ ان کا کوسچن تھا کہاں ہے؟ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا. نظر نہیں آتا. یہ اس کے صرف آپ کو اثرات نظر آئیں گے جب آپ باہر کھلے عام بہت ہجوم میں آپ وہاں پہ جاتے ہیں. تو وہاں پہ آپ کو نہیں پتا کون شخص ہے جو اس کا مریض ہے، وہ درمیان میں ہی آپ کے پھر رہا ہوگا. ہو سکتا ہے اس کو خود بھی نہ پتا ہو، لیکن سچویشن ایسی ہی ہوتی ہے کہ وہ وائرس موجود ہوتا ہے اور جب ملتے ہیں لوگ تو وہ کسی نہ کسی میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اور جب آپ گھر پہ پہنچتے ہیں تو وہ لوگ جو کہ باہر نہیں نکلے ہوتے وہ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں. اور یہ اثرات 2 دن سے 14 دن تک ظاہر ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ بالکل بھی ظاہر نہیں ہوتے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور آپ کی صحت جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور آپ اس کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں آلریڈی. اور کئی کیسز سننے میں آئے ہیں اسی طرح سے کہ وہ بالکل ہاسپٹل پہنچے ہیں، کوئی اثرات نہیں تھے خاص، ان کو تکلیف ہوئی اور تھوڑی دیر بعد ہی جو ہے ان کی ڈیتھ واقع ہو گئی. مطلب فیس بک پہ خاص طور پہ، جیسے سوشل میڈیا پہ بہت شور تھا پچھلے دنوں میں. کیا آپ کو کرونا وائرس ہوا؟ آپ نے کوئی کرونا وائرس کا مریض دیکھا؟ آپ کا کوئی دوست، آپ کا کوئی رشتہ دار کوئی ہے؟ بے حساب پروپیگنڈا کیا گیا. یہ میں کہتی ہوں یہ پروپیگنڈا ہے. یہ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے جن کو یہ پیغام پہنچایا گیا کہ نہیں یہ بیماری نہیں ہے، اور انہوں نے اس پہ یقین بھی کر لیا. تو کیا اب وہ لوگ ذمہ دار ہیں اس چیز کے جنہوں نے یہ سارا بار بار لوگوں کو احساس دلایا نہیں یہ بیماری نہیں ہے، اور اب وہ اس کا شکار ہو رہے ہیں؟ لوگ یقین ہی نہیں کر رہے. اگر آپ کو کچھ نہیں پتا تو پلیز انفارمیشن شیئر مت کریں، ایسی باتیں نہ کریں. ان لوگوں کی موت کے ذمہ دار آپ ہو سکتے ہیں اگر آپ غلط اطلاع پہنچاتے ہیں. پاکستان میں اس وقت کیسز بہت بڑھ چکے ہوئے ہیں. مطلب پچھلے چند دنوں سے میں ابھی دیکھ رہی تھی، آئی تھنک 68,000 تک پہنچ چکی ہوئی ہے، پلس ہو گئے ہوئے، اور روزانہ اتنی زیادہ تعداد میں بڑھ رہے ہیں. تو روزانہ مطلب تعداد میں اتنا زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. یہ بیماری ہے، واقعی ہے. پلیز ہوش کے ناخن لیں. ابھی جو
عید سے پہلے لاک ڈاؤن جب اوپن کیا گیا، لوگ جس طرح سے بازاروں میں گئے ہیں، جتنے رش میں اور پھر رہے ہیں اور شاپنگز کر رہے ہیں، کیا شاپنگ مطلب ضروری تھی؟ یہ پہلے آپ کی جان ہے وہ ضروری ہے یا کہ یہ شاپنگ ضروری ہیں؟ آپ نے ہر کسی کو خطرے میں ڈالا، جن کو لے کے گئے ان کو بھی اور جو آپ کے گھر میں موجود ہیں ان کو بھی۔ ہمارے پاس اتنے ہاسپٹلز ہی نہیں ہیں پاکستان میں کہ آپ جو ہیں وہ وہاں پہ سارے کے سارے لوگ اگر مریض ہیں جتنے بھی ہیں وہ ان کو دیکھا جا سکے۔ وینٹیلیٹرز ہمارے پاس اتنے نہیں ہیں۔ تو کچھ رحم کریں اپنے آپ پہ، اپنے گھر والوں پہ، اور ساتھ ساتھ دوسروں پہ بھی اس چیز کا احساس کریں کہ یہ بیماری ہے، یہ وائرس ہے، یہ نظر نہیں آئے گا آپ کو، بس اس کے اثرات نظر آئیں گے کچھ عرصے بعد۔ اور جن کا یہ کوسچن کہ کیا یہ واقعی ہے، کسی کو دیکھا آپ نے، تو میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی کہ ہاں میں نے دیکھا۔ سب سے پہلے میں خود اس چیز کا شکار ہوئی، یعنی سیکنڈ ویک میں تقریباً جب میں نے اپنے آپ کو کوارنٹین کیا، میں نے گھر میں رہنا شروع کیا، سیکنڈ ویک میں اس کے اثرات مجھ پہ ظاہر ہونا شروع ہوئے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں سروائیو کر گئی، بہت زیادہ شدت سے نہیں ہوا۔ ڈاکٹر سے اپنے سے رابطہ کیا، وہ بھی ہم لوگ فون پہ ہی کرتے تھے، مطلب انہوں نے مجھے دوائیاں بتائیں کہ یہ آپ استعمال کریں، یہ جسٹ الرجی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مجھے نظر آ رہا تھا کہ وہ چیز ڈیفرنٹ ہے پہلے سے پچھلے سال، مطلب اگر الرجیز ہوتی ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، یہ ڈیفرنٹ سچویشن تھی، یعنی میری نوز جو ہے وہ مجھے بلاکیج لگ رہی تھی، اور ساتھ جو ہے باڈی ایک بہت زیادہ درد تھا جسم میں، بخار کی طرح ہی سچویشن لگتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ویٹ بہت تیزی سے لوز ہو رہا تھا، منہ کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بالکل ختم ہو گیا ہوا تھا، مطلب ایسی سچویشنز تھیں۔ لیکن ایک تو یہ کہ کووڈ-19 ہو گیا، تو اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ میں نے اس چیز کو اپنے اوپر سوار نہیں کیا، اسٹیم لینا اور ساتھ جو ہے وہ جو میڈیسنز ڈاکٹر نے کہی تھی وہ لیں، اور اس کے بعد ایک دیسی نسخہ جو ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ مجھے سب سے زیادہ فرق پڑا، وہ میں نے نوز میں اپنے جو آلیو آئل ہے، زیتون کا تیل، اس کے ڈراپس میں رات کو روزانہ ڈالتی تھی، اور اس کی وجہ سے مجھے جب میں نے وہ ڈالنا شروع کیا تو اس کے بعد مجھے جو ہے وہ فرق پڑنا شروع ہوا۔ مطلب اور بھی لوگ بتا رہے ہیں، کچھ قہوہ ایک بتا رہے ہیں شاید اس سے فرق پڑے، جس سے بھی وہ چیز آپ کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ سمٹمز ہیں۔ ڈاکٹرز کی ہمیں یہاں پہ یہی ہدایت تھی کہ آپ نے گھر میں رہنا ہے، ہاسپٹل کی طرف نہیں آنا جب تک کہ مطلب آپ کو سانس لینے میں دشواری نہ ہو، تو آپ گھر پہ رہیں۔ تو میں نے گھر پہ ہی اپنے آپ کو رکھا ہوا تھا، کسی سے نہیں ملتی تھی، باہر نہیں جاتی تھی، 3 ویکس تک میں بالکل باہر نہیں نکلی۔ پھر اس کے بعد جو ہے اپنی ضرورت کی چیزوں کے لیے گروسری کری، ابھی بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اور بالکل ماسک پہن کے جاتے ہیں، گلاس پہن کے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں گھر تو آ کے تب بھی جو ہے وہ ہاتھ دھونا اور چیزوں کو مطلب جو ہے وہ فوری طور پہ ٹچ نہیں کرتے، جیسے کہتے ہیں کہ استعمال کرنا شروع کر دیں۔ تو احتیاط بہت ضروری ہے۔ آپ بھی اگر ضروری ہے کہ آپ کو باہر جانا ہی ہے، ظاہر ہے گھر نہیں رکا جا سکتا، لیکن جو جن کا جانا ضروری نہیں ہے، جیسے بچے ہیں، تو پلیز لے کے مت نکلیں، گھروں پہ رہیں، ان کے جان کے دشمن نہ بنے اپنی اور بڑوں کی، خاص طور پہ بڑے جو ہیں وہ بچے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ امیون سسٹم جو ہے وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے، تو اس کے لیے اچھی خوراک استعمال کریں، اور اپنے آپ کو جیسے ہاتھ دھوئیں بار بار، اور خاص طور پہ باہر سے ہو کے آتے ہیں پھر تو ضرور ماسک پہن کے جائیں باہر، یہ آپ کی سب سے بڑی سیفٹی ہے۔ اگر ہم جو ہے وہ احتیاطی تدابیر نہیں کریں گے تو پھر بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور پھر جب وقت گزر جاتا ہے تو پھر کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، وہ وقت واپس نہیں آتا، اور جو چلے جاتے ہیں اس دنیا سے وہ بھی واپس نہیں آتے۔ تو احتیاط کیجئے، اور جو حکومت نے آپ کو ہدایات جاری کی ہوئی ہیں یا ڈاکٹرز ریکویسٹ کر رہے ہیں ان پہ عمل کریں، ان کو فالو کریں، تاکہ آپ سب جو ہے وہ محفوظ رہ سکیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اپنی صحت کا خیال رکھیں اور اپنے بڑوں کا خیال رکھیں۔ گورنمنٹ نے آ کے، حکومت نے آ کے آپ کو ماسک نہیں پہنانا، پلیز، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اپنا خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، جو آپ کر سکتے ہیں ایٹ لیسٹ وہ تو کریں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔